کہ جیسے کہ علماء دیوبند کا موقف ہے اور ہمارے جو اکابرین ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، قائد ملت اسلامیہ مولانا عبد الرحمن صاحب کا موقف ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے تحت نہیں چلنا چاہتے ہیں، ہم شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، تو کیا یہ موقف درست ہے اور اس کے ساتھ ہم قدم بقدم ملا کر کے ہمیں چلنا چاہیے، یا مفتی عبد الرحیم صاحب کے ساتھ ان کے موقف کی تائید کرنا چاہیے؟ تو اس وقت مدارس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو کیا یہ موقف ہمارا درست ہے کہ جیسے کہ علماء دیوبند کا موقف ہے اور ہمارے جو اکابرین ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، قائد ملت اسلامیہ مولانا عبد الرحمن صاحب کا موقف ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے تحت نہیں چلنا چاہتے ہیں، ہم شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، تو کیا یہ موقف درست ہے اور اس کے ساتھ ہم قدم بقدم ملا کر کے ہمیں چلنا چاہیے، یا مفتی عبد الرحیم صاحب کے ساتھ ان کے موقف کی تائید کرنا چاہیے؟ تو اس وقت مدارس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جمعیت علماء اسلام کی جمعیت علماء قائد ملت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اتحاد تنظیم المدارس العربیہ کی جو علماء فرما رہے ہیں، ان سب کو چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ قائد جمعیت علماء اسلام کے باتوں کے اوپر لبیک، اور بلکہ جو مدارس وزارت تعلیم میں شامل ہو گئی ان کو بھی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جمعیت علماء اسلام اور قائد ملت کے باتوں کے اوپر لبیک کہیں، اور ان سب کو ان کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ایک منجی ہوئے سیاستدان ہیں، حضرت کی جو سیاست کو سمجھتے ہیں، باقی جتنے علماء ہیں یہ سیاست کے بچے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بالکل حضرت حق پر ہے، اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت بھی بالکل حق پر ہے، اور حکومت نے جو بل منظور کے اعتراضات اٹھا دی ہے، اور یہ بھی انتہائی غلط قدم ہے، کیونکہ پہلے حکومت نے اس بات کے اوپر ایگری ہوئے، وعدہ کیے ہوئے تھے مولانا کے ساتھ، اب جا کر حکومت خود مکر رہا ہے، یہ منافقانہ والی چال حکومت کھیل رہے ہیں، یہ انتہائی غلط قدم ہے۔ تو یاد رکھنا کہ قائد ملت جمعیت علماء اسلام کے صدر اور قائد مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اگر دینی مدارس کو کہے باہر نکلنے کا کہ بھائی اب اسمبلی میں فیصلہ ہونے والے نہیں ہے، روڈ پر فیصلہ ہوں گے، تو میرے خیال میں اس ملک کی ایک ایک علماء مسجد و مدارس سے لے کر جتنے بھی ہر گلی گلی کے افراد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی باتوں کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی حضرت یقیناً اس میں کامیاب ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور حضرت کی قول کے مطابق کہ بل اسمبلی میں پاس ہو گئی، سینٹ میں پاس ہو گئی، صدر صاحب نے اعتراض کر دی، تو گویا کہ صدر صاحب دستخط کرے یا نہ کرے، اسمبلی نے تو پاس کر لیا نا، ہاں تو گویا کہ ہمارے بل بھی پاس ہو گئے۔ لیکن اس کی باوجود بھی قائد قوانین کی تحت صدر کی بھی دستخط ہونا چاہیے تھا، تو یقیناً امید ہے کہ عنقریب صدر صاحب بھی دستخط کر دیں گے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ وزارت تعلیم میں جتنی مدارس ہے یہ سارے آئی ایم ایف اور اے پی ٹی ایف کی جو ہے نا غلام بن گئے ہیں۔ اگر دستخط نہیں کرتے ہیں جو مدارس وزارت تعلیم میں شامل ہو گئے، تو یہ سب کی سب اے پی ٹی ایف اور جو ہے نا آئی ایم ایف کی جو ہے نا غلامی میں شامل ہونے والے، اور کوئی باقی نہیں رہیں گے، اس کی دینی مدارس کی وجود باقی نہیں رہیں گے، ان کی ختم ہو جائیں گے۔ تو لہذا قائد ملت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور اتحاد دینی اتحاد تنظیم المدارس دینیہ کی جتنی بھی وفاق ہے، یہی وفاق حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی باتوں کے اوپر جو لبیک کہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً حق کے اوپر ہے،
اور یقیناً اللہ رب العزت ان کی آواز کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور یقیناً وہ کامیاب ہو کر رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے اور اتحاد دینی تنظیم مدارس دینیہ کی اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے، اس کا رجسٹریشن بھی مکمل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آمین۔ یہ بند کر